اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ حاضرین و سامعین، صدیق عین صادق انٹرنیشنل اکیڈمی کی طرف سے آپ تمام افراد کو کی طرف سے خیر مقدم کہتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں۔ حاضرین و سامعین، آج ماہ مبارک رمضان کا 29واں دن، کہ جس دن خداوند کریم سے ہم کچھ اس طرح سے دعا کرتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم غشینی فیہ بالرحمہ ورزقنی فیہ التوفیق والعصمہ وطاہر قلبی من غیاہب التہمہ یا رحیما بعبادہ المؤمنین۔ بارہ الہٰ، اس مہینے میں تو مجھ کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے اور اس مہینے میں مجھ کو توفیق اور حفاظت عطا فرما، اور میرے دل کو غلط خیالات کی تاریکیوں سے پاک و صاف فرما، اے بندگان ایمانی پر رحم کرنے والے۔ مسلسل ماہ مبارک رمضان میں مختصر دعاؤں کے ذریعے ہم نے اپنے وجود، اپنے نفس کو بہتر بنانے کی دعا خداوند عالم سے کی ہے۔ یہ دعا اسی وقت پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی کہ جب ہماری اپنی بھی کوشش اور کاوش ہو کہ ہم اپنے الفاظ کو عملی جامہ پہنانے کے راستے پر قدم اٹھا لیں۔ یعنی ایک طرف ہم صرف زبان سے دعا کرتے رہیں مگر میدان عمل میں اپنے اندر کوئی تغیر اور تبدل لانے کی کوشش نہ کریں تو پھر یہ دعا قابل قبول ہونے والی نہیں ہے۔ لہٰذا جب ہم یہ کہیں کہ معبود ہمیں تیری رحمت چاہیے تو اسباب رحمت کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوگی۔ جب ہم توفیق اور عصمت طلب کریں تو پھر یہ محسوس کریں کہ اللہ نے ہمیں عصمت اور توفیق عطا کر دی ہے، اور پھر اس عصمت کے بعد گناہوں کی طرف ہمارے قدم نہ اٹھیں۔ اسی طرح سے اپنے قلب کو پاکیزہ اور تاریکی سے نکالنے کی ہم نے آج کی دعا کی ہے کہ غلط خیالات اور تاریکیوں سے میرا دل پاک ہو جائے۔ تو ہم کو کوشش بھی کرنا چاہیے کہ اپنے قلب اور اپنے روح و رواں کے اندر غلط خیالات کو پیدا نہ ہونے دیں۔ آج 29 ماہ مبارک رمضان تمام ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ آج یا پھر کل کے روز چاند فلک پر ہوگا، اور اگلے دن ہم عید الفطر کے اعمال و افعال کو انجام دیں گے۔ عید الفطر کے لیے جو سب سے اہم مسئلہ اور سوال پوچھا جاتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے وہ خود فطرے کو لے کر ہے۔ فطرہ کیا ہے، کتنا نکالا جاتا ہے، کیسے نکالا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ فطرہ کتنا ہونا چاہیے۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ انسان کے یہاں جتنے بھی افراد کام کرتے ہیں جو اس کے نانخور محسوب ہوتے ہوں، یعنی ان کی ذمہ داری ان کے سر ہو، تو پھر تمام افراد کے لیے 3 کلو گیہوں یا آٹے کی صورت میں یا پھر اتنی ہی مقدار میں پیسہ اس مستحق تک پہنچانا ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ کے مستحقین کا ایک حصہ ہو، یعنی جن کو ہم عام زکوٰۃ دیا کرتے ہیں انہی کو یہ زکوٰۃ فطرہ بھی دیا جائے گا۔ 3 کلو فطرہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً آپ اس وقت جو آٹا یا گیہوں کھاتے ہیں اس کی قیمت کتنی ہے پر کلو، اس کو ہم 3 سے ملٹیپلائی کریں گے، جو پیسہ آئے گا اس کو ہم فطرے کی صورت میں مستحق تک پہنچائیں گے۔ فطرے کو لے کر بہت سے سوال و جوابات ہوتے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی دامت برکاتوں سے جو استفتاءات کیے گئے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پوچھنے والے نے سوال کیا، کیونکہ انہی سوالوں میں ہمارے اپنے بھی سوال پوشیدہ رہتے ہیں۔ سوال ہے کہ ایک شخص نے ریسٹورنٹ میں لوگوں کی دعوت کی اور اس بات سے بے خبر رہا کہ کل عید ہے۔ دعوت کے بعد معلوم ہوا کہ شب عید تھی، تو کیا مہمان کا فطرہ میزبان کے ذمے ہوگا؟ کیونکہ یہ دعوت رات میں تھی، لہٰذا آپ کا جواب آیا ہے کہ مہمانوں کا فطرہ اس سوال کے مطابق میزبان کے ذمے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مہمان کا قبل غروب آنا ضروری ہوتا ہے۔ اب اگلا سوال جو موضوع ہو سکتا ہے وہ یہ کہ کیا سید کو زکوٰۃ فطرہ دیا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ سید کا فطرہ سید کو دیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص عید سے پہلے اپنے شہر سے دوسرے شہر میں جائے اور کسی کا مہمان ہو جائے تو اس کا فطرہ اس کے ذمہ واجب ہے یا میزبان کے ذمے؟ آپ نے جواب دیا کہ اگر عید کی شب میں اس کے گھر پر رہے اور اس کا مہمان شمار کیا جائے تو اس کا فطرہ میزبان پر واجب ہوگا۔ اگر ماہ مبارک رمضان کی آخری شب میں کوئی شخص
اچانک مہمانداری چلا جائے، مہمانی میں چلا جائے، تو کیا میزبان پر اس کا فطرہ واجب ہو جاتا ہے؟ جواب دیا، میزبان پر واجب ہے کہ اس مہمان کا فطرہ جو شب عید فطر غروب سے پہلے آیا ہو اور اس کا نانخوار حساب کیا جائے، چاہے وہ وقتی ہی طور پر ہو۔ مثلاً وہ مہمان جو شب عید فطر غروب سے پہلے کسی انسان کے یہاں آئے اور میزبان اس کے لیے سارے آسائش کے لازم اسباب فراہم کرے، تو اگرچہ مہمان کچھ نہ کھائے یا اپنے کھانے سے افطار کرے، میزبان پر واجب ہے کہ اس کا فطرہ نکالے۔ یعنی کھانا کھلانا بھی شرط نہیں ہے، اگر مہمان حساب کیا جائے گا تو پھر اس کا فطرہ میزبان کے ہی ذمے ہوگا۔ اور اگر مہمان شب عید فطر غروب کے بعد وارد ہو اور اس کا نانخوار ہو، چاہے موقتاً شمار ہو، تو احتیاط واجب کی بنا پر میزبان اور مہمان دونوں مہمان کا فطرہ ادا کریں گے۔ یہ بربنائے احتیاط واجب ہے کہ اگر غروب کے بعد آ رہا ہے تو پھر دونوں نکالیں گے، بربنائے احتیاط واجب۔ البتہ اگر ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے وکالت لے کر ایک فطرہ ادا کرے تو دونوں کی طرف سے کافی ہوگا، لیکن وہ مہمان جو عید فطر کی شب صرف افطار کے لیے دعوت ہوا ہے، اس پر نانخوار ہونا صادق نہیں آتا، اس لیے اس کا فطرہ میزبان پر نہیں ہے۔ عام طور پر شب عید مسجدوں سے افطاریاں خالی ہوتی ہیں، یعنی مسجدوں میں کوئی افطار کا کھانا نہیں بھیجتا ہے، اس ڈر سے کہ اگر میں نے افطار بھیجا تو میرے اوپر فطرہ واجب ہو جائے گا۔ آیت اللہ العظمہ سستانی نے وضاحت کی ہے کہ صرف اس طرح سے افطار کرا دینے سے کسی کا فطرہ کسی پر واجب نہیں ہوتا، جب تک کہ اس کا نانخوار یعنی اس رات اس کی ذمہ داری کا پورا ذمہ وہ اپنے سر نہ لے لے۔ فطرہ کن افراد پر اور کن چیزوں پر واجب ہے، یہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب ہے عید الفطر کی چاند رات اور غروب آفتاب کے وقت جو شخص بالغ اور عاقل ہو اور فقیر نہ ہو یا کسی کا غلام نہ ہو تو ضروری ہے کہ اپنے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے یہاں کھانا کھاتے ہوں، ہر شخص کے لیے ایک سا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 3 کلو ہوتا ہے، ان غذاؤں میں سے جو اس کے شہر یا علاقے میں استعمال ہوتی ہو، مثلاً گیہوں، آٹا، چاول وغیرہ مستحق شخص کو دے، اور اگر ان کے بجائے ان کی قیمت نقد پیسے کی شکل میں دے تب بھی کافی ہے۔ اور احتیاط لازم یہ ہے کہ جو غذا اس کے شہر میں عام طور پر استعمال نہ ہوتی ہو وہ نہ دی جائے۔ پھر سوال ہے کہ فطرہ کن کو دیا جائے؟ فرمایا کہ فطرہ مومن کو دیا جائے گا، جس کے اندر یہ شرطیں ہوں گی وہی فطرے کا اہل ہوگا۔ مومن ہو، لینے والا اسے حرام میں خرچ نہ کرے، بس اگر گناہ میں خرچ کرے تو نہ دیا جائے، بلکہ احتیاط واجب کے بنا پر اگر اس کو دینا گناہ اور قبیح کاموں میں مدد شمار ہو تو بھی نہ دیا جائے، اگرچہ حرام میں خرچ نہ کرے۔ اور اسی طرح احتیاط لازم کے بنا پر جو شخص نماز نہیں پڑھتا یا شراب پیتا ہے یا کھلے عام گناہ کرتا ہے اسے بھی نہ دیا جائے۔ تیسری شرط کہ اس کا خرچ فطرہ دینے والے پر واجب نہ ہو، جیسے فرزند اور والدین، دائمی زوجہ، ان کو بھی فطرہ ہم اپنا نہیں دے سکتے، لیکن اگر خود ان افراد پر کسی کا نفقہ واجب ہو تو اسے دیا جا سکتا ہے۔ مثلاً والد کی کوئی دوسری بیوی ہو جس کا خرچ والد پر واجب ہے، اسے دے سکتے ہیں۔ سید نہ ہو، پس سید کو زکوٰۃ فطرہ نہیں دیا جا سکتا، ہاں اگر دینے والا خود سید ہو تو سید کو دے سکتا ہے۔ سوال ہے کہ فطرہ کس وقت نکالنا لازم ہے؟ فرمایا جو شخص نماز عید پڑھنا چاہتا ہے احتیاط واجب کی بنا پر فطرہ نماز سے پہلے ادا کرے، لیکن جو شخص نماز عید نہیں پڑھنا چاہتا وہ فطرہ دینے میں عید کے دن اذان ظہر تک تاخیر کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ اگر فطرہ نکالنا بھول جائے تو کیا کریں؟ اگر مکلف جان بوجھ کر یا بھولے فطرہ عید کے دن ظہر سے پہلے جدا نہ کرے، احتیاط لازم کی بنا پر اس کا واجب ساقط نہیں ہوگا، بلکہ اسے قربت مطلقہ کے قصد سے ادا اور قضا کی نیت کیے بغیر نکالنا ہوگا۔ یعنی یہ فطرہ کسی طرح سے معاف نہیں ہوگا، اگر ہم نے نہیں دیا ہے وقت پر تو بعد میں ادا اور قضا کی نیت کیے بغیر یہ فطرہ ہم کو نکالنا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ فطرے کے متعلق جوابات آپ تک پہنچ گئے ہوں گے، اگر اور بھی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔